اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، حاضرین جمعہ اور عزیز طلباء کرام، اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ چل رہا ہے. اس کا نام ہے صفر المظفر. اس ماہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنی ہے. یہ مہینہ، اس مہینے کے سلسلے میں پہلے آپ تو یہ سمجھ لیں کہ اس مہینے کی نہ تو حدیث میں فضیلت کے بارے میں کوئی اہم بات آئی ہے، اور نہ ہی اس مہینے میں کوئی ایسا کام ذکر ہے اور کسی ایسی چیز کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ مہینہ منحوس کا، نحوست کا مہینہ ہے، بدشگونی بدفعلی کا مہینہ ہے، توہمات کا مہینہ ہے، وہم و خیالات کا مہینہ ہے. دونوں میں سے کسی کے بارے میں قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. لیکن ہو کیا رہا ہے، کچھ ایسی چیزیں اسلام کے اندر اور ان میں بھی کچھ مخصوص ایام میں اور مخصوص دنوں میں اور مخصوص مہینے میں کچھ ایسی چیزوں کو کیا جا رہا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل وہی تصور ہے جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے زمانے جاہلیت کے اندر جو رسم و رواج اور جو وہم پرستی، جو توہمات تھے، وہ توہمات اور وہ بدشگونی، وہ بدفعلی آج ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے. ہاں وہ جب سفر میں نکلتے تو وہ سفر میں نکلنے سے پہلے پرندوں کو اڑایا کرتے. اگر پرندہ دائیں طرف اڑتا تب تو وہ سفر کرتے، اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو سفر کرنا چھوڑ دیتے. وہ جب سفر کرتے وقت نکلتے اور اس کو اس وقت کوئی غریب مل جاتا، کوئی دشمن مل جاتا تو اس سے وہ نحوست لیتے اور وہ سفر کو ترک کر دیتے. تو وہ جانوروں کو، وہ پرندوں کو اور وہ مخصوص ایام کو، مخصوص مہینے کو، اور اس کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جا رہی تھیں. تو ان میں سے یہ مہینہ بھی ہے ماہ صفر، صفر المظفر کا مہینہ. اس مہینے میں وہ کیا کیا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ اعلان آیا اور نبی کی طرف سے اعلان کیا گیا، دیکھو 4 مہینے محترم ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں مہینے لگاتار ہیں، اور ایک چوتھا مہینہ ہے رجب. ان 4 مہینوں کا احترام اور ان 4 مہینوں کی عظمت وہ کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے.
اور ان مہینوں میں وہ قتل و قتال، لڑائی جھگڑے فساد نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جو ہی یہ مہینہ ختم ہوتا اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ اس مہینے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہ لڑائی جھگڑے فساد کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور پورا گھر خالی ہو جایا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مارتے، کاٹتے، پیٹتے اور گھر بار اجڑ جاتا تھا، عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے۔ تو وہ کہا کرتے تھے سفر المکان، مکان خالی ہو گیا۔ ان کی حماقت اور ان کی بے عقلی دیکھیے کہ یہ خود اپنی طرف سے لے رہے ہیں، یہ سفر کے مہینے میں خود نکل رہے اور لڑائی جھگڑے فساد کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جیب خالی ہو جاتی، مال و دولت ختم ہو جاتی۔ لیکن وہ منحوس کیا قرار دیا کرتے؟ اس مہینے کو، سفر کو منحوس قرار دیا کرتے کہ اس مہینے کی وجہ سے ہمارے گھر بار لوٹ گئے اور ہم ختم برباد ہو گئے۔ اس طرح کا وہمی تصور ان کے ذہن و دماغ کے اندر تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا کہ اسلام کے اندر کوئی منحوسیت اور کوئی نحوست نہیں ہے۔ لا عدوى ولا طیارہ ولا ہامہ ولا سفرہ۔ نہ اس مہینے کے اندر بیماری ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو لگتی ہے۔ عربوں کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر یہ بھی ایک رسم اور یہ بھی ایک تصور تھا کہ وہ جب کوئی بیمار پڑ جاتا تو اس کی عیادت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، اور یہ تصور رکھا کرتے تھے اگر میں جاؤں گا اور اس سے ملاقات کروں گا تو اس کی بیماری مجھے بھی لگ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، وہ لگے گی تو لگانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی ہے۔ اگر وہ بیماری دوسرے کو لگ جائے تو جو پہلے کو بیماری لگی تھی وہ کس وجہ سے لگی تھی؟ وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تصور غلط ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ آگے فرمایا ولا طیارہ، کسی پرندہ سے نحوست لینا اور اس پرندہ کو منحوس سمجھنا اور اس کے نتیجے میں کام سے رک جانا اور اچھی نیت سے رک جانا، اچھے کام کو نہ کرنا، یہ تصور کو مٹایا اللہ کے نبی نے۔ کوئی پرندہ آج ہمارے زمانے کے اندر الو کو ایک نحوست سمجھا جاتا ہے۔ جب گھر میں، صحن میں، آنگن میں جب وہ جانور ہو جائے، آ جائے تو ہم اس سے یہ بدفعلی لیتے ہیں اور بدشگونی لیتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا گھر اجڑ جائے گا، اب بیماری آئیں گی، اب مصیبت آئے گی۔ یہ تصور ہیں آج ہمارے ذہن و دماغ کے اندر، اور خاص طور سے ہماری عورتوں کے اندر زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ولا طیارہ، کسی بھی پرندہ کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، ولا ہامہ، اور نہ الو کے اندر کوئی نحوست ہے، ولا سفرہ، اور نہ اس مہینے کے اندر، نہ سفر کے اندر کوئی نحوست ہے۔ لیکن آج بالکل معاملہ الٹا ہو گیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج ہمارا اسلام کمزور ہو چکا ہے۔ آج ہم نادانی میں اور جہالت میں ایسے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں ایک زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور مصر فتح ہونے سے پہلے مصر کا دریا، جس کو دریائے نیل کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی معیشت، مصر کی جو معیشت ہے، زیادہ تر اس کا تعلق جو ہے اس دریا کے پانی سے تھا۔ تو وہ کیا کیا کرتے؟
جب دریا کا پانی خشک ہو جاتا تو وہ ایک جوان دوشیزہ لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر اس دریا کے بیچ میں ڈال دیا جاتا اس کو، اور پھر وہ دریا کی موجیں اس نوجوان کو، اس نوجوان لڑکی کو موت کی نیند سلا دیتا۔ یہ تصور جب اسلام کا زمانہ آیا اور مصر فتح ہو چکا، تو جب حضرت عمرو بن عاص گورنر بنے مصر میں، تو دریائے نیل کا جب یہ تصور تھا اور یہ بدعقیدہ تھا ان لوگوں کا کہ بھئی دریا کا پانی جب تک جاری نہیں ہوتا تب تک کسی لڑکی کو اس دریا میں نہ ڈال دیا جائے، حضرت عمرو بن عاص نے کہا اسلام کے اندر یہ تصور نہیں ہو سکتا، اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان تمام رسومات کو مٹا دیتا ہے، ان تمام خرافات کو ختم کر دیتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس دریا کا پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، کسی کی وجہ سے دریا اللہ کی مخلوق کی وجہ سے کسی کے اوپر کوئی نحوست اور کوئی کام جاری نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جب تک لڑکی کو دریا میں ڈال نہ دیا جائے یہاں کا پانی جاری نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور اس خط کے اندر فرمایا یہ خط اس دریا کے اندر ڈال دو، اور اس کے اندر یہ پیغام تھا، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں تو جاری ہو جا، اور اگر تو اپنی مرضی سے اور اپنے حکم سے تو جاری ہوتا ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور انتظام کرے گا۔ چنانچہ وہ حضرت عمرو بن عاص نے اس خط کو اس دریا میں ڈال دیا، ڈالتے ہی دوسرے دن وہ پانی 16 ہاتھ اونچا ہو گیا، اس دریائے نیل کا پانی 16 ہاتھ اونچا ہو گیا، اور الحمدللہ اب تک وہ پانی تھما نہیں، اب تک وہ پانی جاری و ساری ہے۔ یہ تصور تھا میرے عزیزوں۔ تو جو عقیدہ اور جو رسومات، جو بدعات اور جو وہم پرستی اور جو توہمات کفاروں کے اندر، غیروں کے اندر تھا، آج وہی خیالات ہمارے اندر بھی آ چکے ہیں۔ یہ غیر کیا کرتے تھے، یہ کسی انسان کو، کسی مہینے کو، کسی دن کو منحوس سمجھنا یہ مشرکوں کا شیوا تھا، یہ مشرکوں کا طریقہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کی قوم یہ کہا کرتی تھی، جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو یہ کہا کرتی تھی کہ آپ کی وجہ سے اور آپ کے ماننے والوں کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست آئی ہے، اب ہمیں یہ دین دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ حضرت قوم صالح یہ کہا کرتی تھی کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ دین دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو یہ منحوس، یہ نحوست، یہ وہم پرستی، یہ وہمی خیالات دوسروں کے اندر تھے، اور یہی خیالات آج ہمارے اندر اتر چکے ہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، اس مہینے کے تعلق سے ہم اپنے واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں اور فیس بک میں، ٹویٹر میں نہ جانے کیسے کیسے پیغامات عام کرتے ہیں، تحقیق کیے بغیر، اس کو جانے بغیر، اس کو پڑھے بغیر ہم عام اور شیئر کر دیتے ہیں، اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھتے نہیں یہ پیغام صحیح بھی ہے یا نہیں۔ یہ تصور ہے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ میں، فیس بک میں یہ لکھا ہوا یہ پیغام اللہ کے 5 نام کو 11 لوگوں میں پھیلاؤ، عام کرو تو یہ پریشانیاں دور ہوگی، یہ جنت ملے گی، اور ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ افواہیں پھیلانا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کا بہت برا انجام ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پوری تحقیق کے بعد اس بات کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ جب تک پوری تحقیق نہ ہو جائے، قرآن و حدیث سے وہ بات ثابت بھی ہے یا نہیں، کوئی بات، کوئی پیغام پھیلانے سے جنت نہیں مل جایا کرتی، اس پر عمل کرنے سے جنت ملا کرتی ہے، اور وہ بات بھی صحیح ہو
غلط نہ ہو، وہم پرستی، خام خیالات میں وہ بات مشتمل نہ ہو، یہ لیکن ایسا ہوتا نہیں، بلکہ وہ بات غلط ہے لیکن پھر بھی اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمارے گھروں میں، آج ہمارے راستے میں، ہمارے ماحول اور سماج اور معاشرے میں، اور ہماری خود عورتوں کی ذاتوں میں، اور ہمارے اذہان کے اندر، ذہن و دماغ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم اس مہینے کے تعلق سے کیا کیا خرافات کر رہے ہیں، کیا کیا بدعتیں کر رہے ہیں، کیا کیا رسمیں انجام دے رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خصوصاً ایک دن سے لے کر 13 دن تک، جس کو 13 تیزہ کہتے ہیں، ان 13 دنوں کے اندر تو کوئی خوشی کا کام، کوئی خوشی کی تقریب، کوئی شادی بیاہ کرنے کو ہم تصور ہی نہیں کرتے۔ بتاؤ، یہ تصور ہے؟ میرے عزیزو، اس مہینے کے اندر بڑے بڑے کام اسلام کے زمانے میں، اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ ہاں، بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر ماہ سفر میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی ہے۔ بتاؤ، وہ شادی کامیاب تھی یا ناکام؟ تاریخوں کے اندر، کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں میں یہ تو آتا ہے کہ ازواج مطہرات دیگر بیویوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوک جھوک تو ہوئی ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی جو نوک جھوک اور کیا کہتے ہیں بدنیتی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن دیگر عورتوں کے ساتھ تو یہ ہوئی ہے نوک جھوک، لیکن اس کے باوجود آج ہم خود حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اسی مہینہ میں کیا، اور دیگر بہت سارے خود ہجرت اسی مہینے کے اندر پیش آئی ہے، 27 محرم الحرام کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود آج ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال اور یہ تصور ہے کہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ نحوست والا ہے، اور پھر جب اس مہینے کا آخری دن آتا ہے اور آخری بدھ آتا ہے تو ہم اس بدھ میں نہ جانے کیسی کیسی خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس بدھ کے اندر ہم خوشیاں مناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس بدھ کے اندر ایک جھوٹی حدیث، بالکل گھڑی ہوئی حدیث کو پیش کیا جاتا ہے، من بشرنی بخروج سفرہ بشرتہ بالجنہ۔ یہ بالکل جھوٹی حدیث ہے۔ اس حدیث کو لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سفر کے مہینے کے نکلنے کی مجھے خوشخبری دے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حالانکہ یہ حدیث بالکل جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔ میرے عزیزو، اس ماہ اور آخری ایام میں بدھ میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر ہم مٹھائیاں بناتے ہیں، اور اس آخری بدھ کے اندر ہم چنا ابال کر محلے میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس بدھ کے اندر ہم آٹے کی گولیاں بنا کر 365 گولیاں بنا کر ہم کیا کرتے ہیں، تالاب میں ڈالتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ کرنے سے برائیاں اور مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہوگی، بیماریاں ختم ہوگی۔ یہ تصور ہے میرے عزیزوں۔ یاد رکھیے، اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی ذات میں، نہ چرندے، نہ پرندے میں، نہ جانور میں کوئی نحوست نہیں۔ جو کچھ بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے یہ تمہاری وجہ سے آتی ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ پریشانی آتی ہے۔ وما هم بضارین بأحد الا بإذن اللہ۔ کوئی مصیبت کسی کو نہیں لگتی جب تک اللہ کا آرڈر نہ آ جائے، اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ پوری دنیا، پوری امت مل کر بھی اگر تم کو تکلیف پہنچائے تو تکلیف نہیں، کوئی فائدہ کی چیز پہنچانے چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے اس کو نہ لکھ دیا۔ اور اگر پوری دنیا مل کر بھی کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچائے اور ارادہ کرے تو جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اور اللہ نے اس بیماری، اس پریشانی کو لکھ نہ دیا ہو، کسی کو نہیں آ سکتا۔ یہ تصور ہے میرے عزیزوں۔
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت کوئی پریشانی لائق نہیں ہوتی ہے، اگر لائق ہوگی تو اللہ کے حکم سے۔ آج ہم یہ تصور کر بیٹھتے ہیں کہ جب گھروں کے اندر الو آ جائے تو ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں، جب گھر کے اندر کوا آ جائے اور آواز نکالے تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کب مہمان آئے گا۔ دایاں ہاتھ جب ہم کھجانے لگتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت آئے گی، جب بایاں ہاتھ کھجانے لگ جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ برائیاں آئے گی۔ جب ہم سفر میں نکلتے ہیں، جب کالی بلی راستہ کاٹ دے تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارا سفر کامیاب نہیں ہے۔ یہ تصور آج ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو کہ سب سے غلط تصور ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، گھروں کے اندر جو نحوست آئے گی وہ یاد رکھیے اللہ کی آرڈر اور اللہ کے آرڈر اور اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ آج ہمارا گھر، ہمارے گھروں کے اندر تصویریں ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر فحشیت اور عریانیت ہے، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں اور گلی کوچے میں قسم قسم کی برائیاں ہیں۔ پھر اس گھر میں، اس محلے میں، اس سماج میں نحوست نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی میرے پاس؟ آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے تو یہ جمعہ آپ کے لیے مبارک ہے اور برکت والا جمعہ ہے، یہ وقت آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اور جو لوگ گھروں میں ہیں، محلے میں ہیں، گلی کوچے میں ہیں، ان کے لیے یہی وقت منحوس ہے، اس لیے کہ اس وقت کو اس نے کامیاب نہیں بنایا۔ تو جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں اور اچھے کام میں وہ وقت لگا لے، وہی وقت بابرکت بن جاتا ہے، اور اسی وقت کو ناکام میں لگا لے، برائیوں میں لگا لے، بدنیتی میں لگا لے، غلط کام میں لگا لے، گناہوں میں لگا لے، رسم و رواج میں لگا لے، بدعت و خرافات میں لگا لے، تو وہی وقت اس کے لیے منحوس بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو وہمی خیالات ہیں، یہ جو توہمات ہیں، ان کو اپنے ذہن و دماغ سے مٹائیے اور اپنے گھروں سے، اپنی عورتوں سے ان کو ختم کروائیے۔ اس لیے جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت نازل ہوگی، جو بھی پریشانی آئے گی، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آج ہم سفر میں نکلتے ہیں اور کوئی مصیبت آ جائے تو ہم اس سے غلط خیالات نکالتے ہیں، ہم زمانے کو بدنام کہتے ہیں، زمانہ خراب چل رہا ہے۔ یاد رکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوزینی ابن آدم، یوزینی ابن آدم یسب الدارا، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں ہوں، وَبِيَدِيَ الْأَمْرُ، زمانے کو بدلنا، زمانے کے اندر برائیاں اور خرابیاں لانا، یہ سب میرے اختیار میں ہے۔ انا اقلب اللیل والنہار، رات کو میں بھی بدلتا ہوں، دن کو میں بھی بدلتا ہوں، کبھی رات لاتا ہوں، کبھی دن لاتا ہوں۔ وجعلنا اللیل والنہار فمحونا آیۃ اللیل وجعلنا آیۃ النہار، رات کو بھی میں نے پیدا کیا، دن کو بھی میں نے پیدا کیا۔ رات کو میں نے اس لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو، دن کو میں نے اجالا اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں کسب معاش حاصل کرو۔ معیشت کی زندگی، آدمی رات میں سکون حاصل کرتا ہے، دن میں آدمی کماتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر رات ہی رات ہو جائے تو پوری دنیا ٹھنڈ سے مر جائے، پوری دنیا کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی آ جائے، اور اگر ہمیشہ دن ہی دن ہو جائے تو پھر پوری دنیا جو ہے گرم گرم سے ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے رات کو بھی بنایا ہے، دن کو بھی بنایا ہے، اور یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان فرما دی ہے کہ رات کو اور دن کو ہم نے کیوں پیدا کیا اور اس کو پیدا کرنے کا مقصد بھی کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آپ لوگوں سے خصوصاً اور ادباً یہ درخواست کروں گا اور یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ذہن و دماغ سے، اپنے گھروں سے اور اپنی عورتوں کے ذہن و دماغ سے یہ جو اس ماہ کے تعلق سے جو بھی رسومات ہیں اور جو بھی بدعتیں ہیں اور جو بھی توہمات ہیں، یہ عقیدہ رکھیں اور اپنا ایمان
اور اپنا اسلام اپنا دین مضبوط کریں. جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جب تک یہ تصور نہیں ہوگا آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے, اور ایمان پر جمنے کی درست ہے, اور گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اسی میں ہمارے لیے نجات ہے, اسی میں ہمارے لیے دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہم سب کو اس مہینے سے مکمل طور پر ان تمام رسومات اور ان تمام بدعتیں اور ان تمام بدشگونیاں بدفعلی سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان تمام اچھے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا تعلق اسلام اور دین سے ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ایک اعلان ہے, کل یعنی بروز سنیچر ایک اجتماعی پروگرام ہوگا, دینی تعلق سے ایک پروگرام ہوگا اس مسجد کے اندر. اس لیے پورے محلے کے لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ کل اپنے اہم کام کو آگے پیچھے کر کے صبح سے لے کر شام عشاء تک انشاءاللہ یہ اجتماعی پروگرام چلے گا. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بھرپور کوشش کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کریں, اور کیا کہتے ہیں دین کی باتیں سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بنائیں. صبح سے 8 بجے سے امام صاحب 10 بجے سے لے کر کے عشاء تک, 10 بجے سے